قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مومن کے ہر حال کو خیر ہی خیر اور جنت کی طرف اٹھنے والا قدم بنایا۔ اگر مومن کے موافق حالات آئیں جس میں اس کے لیے راحت کا سامان ہو اور وہ اس پہ شکر ادا کرے تو بھی جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے، اور اگر کچھ مخالف حالات آئیں جن کی وجہ سے اسے کچھ تکالیف کا سامنا ہو ان پر صبر کرے تو بھی جنت کا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صبر تو جنت کا عظیم ترین راستہ ہے۔ قرآن کریم میں صبر کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کے حالات اس کے مخالف چل رہے ہوں اور وہ ان پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ بغیر حساب اجر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ایک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے، تو گویا کہ مومن کے حق میں موافق حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتے ہیں، مخالف حالات کا ہونا بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کی ٹریننگ اور مشق کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں صبح سے شام تک ناموافق حالات میں چلنا پڑتا ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہی بندے نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا، اب طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز استعمال کروں مگر نہیں کر سکتا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے، پانی کا تقاضا ہوتا ہے، کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گھر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ دار ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، اپنے تقاضے کو دبا کے صبر کرتا ہے۔ اسی طرح نوجوان ہو یا بوڑھا، دونوں کے لیے پورا دن بھوکا رہنے کے بعد رات کو گرمی میں تراویح کے لیے کھڑے ہونا طبیعت کے ناموافق اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مشکل اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان دراصل صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اصل حالت تو رضا بالقضاء کی ہے۔ جب مالک کے لیے روزہ رکھا تو وہ ہمیں پورا سال کھلاتے پلاتے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، یہ جان بھی اسی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اسی اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ہمیں پورے سال میں صرف 1 مہینہ کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ اصل بندگی تو یہ ہے کہ بندہ مالک کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کی خاطر قربان کر دے، پھر یقیناً اللہ تعالی ضرور